بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی نماز کے اوقات کے بارے میں۔ نماز کے اوقات ہم نے تفصیل سے پڑھے تھے۔ آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کتاب کا حصہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے روکا تھا۔ آگے کتاب کے مصنف کہتے ہیں کتاب لکھنے والے کو۔ بعض اوقات کچھ لفظ ایسے استعمال ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے۔ جب بھی لفظ مصنف آئے تو اس کا مطلب ہے کتاب لکھنے والے، جو بھی عالم دین ہے وہ مراد ہے۔ کتاب کے مصنف کہتے ہیں وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ، جس کی کوئی نماز رہ جائے، یعنی وقت گزر جائے، کوئی نماز رہ جائے، وجب علیہ قضاؤها فوراً، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً کیا کرے، اس کی قضا کرے، فوراً اس کی قضا کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من نسی صلاة او نام عنها، جو کوئی نماز بھول گیا، من نسی صلاة، اگر کوئی نماز بھول گیا، او نام عنها، یا نماز کے وقت سویا رہ گیا، نیند غالب آگے اٹھ نہیں سکا، فکفارتها، تو اس کا کفارہ یہی ہے، ان یصلیها اذا ذکرها، کہ وہ فوراً یاد آتے ہی اسے پڑھ لے۔ تو دو چیزیں اس حدیث میں ذکر ہوئیں، ایک سویا رہ جائے یا کسی وجہ سے ذہن سے نکل گیا ہے، بیٹھے بیٹھے ذہن سے نکل گیا، یہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے سنائی دے رہی ہے ذہن سے خود ہی نکالتا جا رہا ہے بندہ، ایسا نہیں، واقعی اگر اذان سنائی نہیں دی اور وقت کی طرف توجہ نہیں گئی، کسی کام کی مشغولیت کی وجہ سے ذہن سے نکل گیا یا سویا رہ گیا بندہ، نیند غالب آ گئی، تو فوراً جو ہی یاد آئے گا فوراً وہ نماز، فوراً، یہ نہیں کہ پھر مزید یاد آنے کے بعد اور تاخیر کرے، جیسے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جو نماز رہ گئی ہے اب چلو رہ تو گئی ہے تھوڑی دیر بعد اور کر لیتے ہیں، کام پورا کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فوراً جب یاد آئے تو اسی وقت نماز ادا کرنی ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہی بات دوسرے الفاظ میں ایک اور موقع پہ بیان کی، فرمایا فَلْيُصَلِّيهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، جو ہی اسے یاد آئے، تنبیہ ہو، یعنی جو ہی تنبیہ ہو کا مطلب اس کا دماغ میں کوئی الارم بجے، پتہ چلے کہ نماز گزر گئی ہے، تو فوراً اسی وقت نماز ادا کرے، اسے مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ہے پہلا قاعدہ کہ اگر نماز کے اوقات میں نسیان، بھول کی وجہ سے یا سوئے رہنے کی وجہ سے اگر نماز میں تاخیر ہو جائے تو یاد آتے ہی پڑھنی ہے۔ آگے آتا ہے، آگے کہتے ہیں مصنف مرتباً، ترتیب کے ساتھ۔ ترتیب سے مراد یہ ہے اگر بالفرض دو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، رہ گئی ہیں، یا بندہ ظہر میں بھی سویا رہا اور عصر بھی گزر گئی، اور بعض اوقات کسی کی نیند اتنی لمبی ہوتی ہے مغرب بھی گزر جاتی ہے، یا بالفرض دو نمازیں گزر گئیں، مغرب اور عشاء، یا ظہر اور عصر، یا تین نمازیں گزر گئیں، اور بندہ اٹھا اور بعد میں اسے پتہ چلا کہ سوئی رہ گیا اور اتنی نمازیں گزر گئی ہیں، تو پھر وہ ساری نمازیں ادا کرے گا فوراً مرتباً، ترتیب کے ساتھ۔ تو ترتیب لازمی ہے، ترتیب واجب ہے، یہ نہیں کہ عصر کی پہلے پڑھ لے ظہر کی بعد میں پڑھے، ترتیب کے ساتھ ساری نمازیں ادا کرے گا۔ فَإِن نَسِيَ التَّرْتِيبَ، اگر وہ ترتیب کو بھول جائے تو پھر کیا کرے گا، او جہلہ او خاف فوت الصلاۃ، اگر وہ ترتیب کو بھول جائے یا اس مسئلے سے ہی جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ترتیب کو قائم رکھنا لازمی ہے، اس مسئلے سے جاہل ہے، یا ترتیب کو باقی رکھنے کے چکر میں اگلی نماز کے چلے جانے کا ڈر ہے۔ اگر یہ تین صورتیں، کون کون سی صورت، ترتیب بھول گیا ہے، یا اس مسئلے سے ہی جاہل ہے، یا اگلی نماز کے فوت ہونے کا ڈر ہے، یعنی مثال کے طور پہ ظہر کی نماز رہ گئی
اور عصر کا وقت داخل ہو گیا، ظہر کا ختم ہو گیا، اور بتایا تھا کب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے عصر کی نماز کا؟ جب بندے کا سایہ، حدیث میں کیا آیا ہے، جب بندے کا سایہ اس کی قد کے برابر ہو جائے، 6 فٹ قد ہے تو سایہ بھی کتنا ہو جائے، 6 فٹ ہو جائے، تو یہ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب ظہر پڑھی نہیں اور عصر کا وقت داخل ہو گیا ہے، اور داخل ہونے کے بعد عصر کا بھی ختم ہونے والا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، عصر کا وقت ابھی ختم ہونے والا ہے، ختم ہوا نہیں، اور بندے نے ابھی پچھلی بھی نماز نہیں پڑھی، اب اتنا وقت رہ گیا ظہر کا، اور عصر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سایہ ڈبل ہو جائے، اگر برابر ہو جائے بندے کی لمبائی کے تو عصر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اور دگنا ہو جائے تو عصر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یہ کہاں پہ ہم نے پڑھا دونوں باتیں؟ یہ حدیث میں آیا ہے، اسی طرح آیا ہے، سائے کے حساب سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات بتائے ہیں۔ اب عصر کا وقت ہمارے قد کے برابر سایہ دگنا ہو جائے تو ختم ہونے والا ہوتا ہے، بالفرض اگر 5 منٹ رہ گئے ہیں عصر کا آخر وقت ختم ہونے میں، اور بندے نے ظہر کی نماز ہی نہیں پڑھی، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر عصر پڑھے گا پہلے یا ظہر پڑھے گا؟ نہیں، پھر عصر پڑھے گا، کیونکہ اگلی نماز کا وقت ابھی باقی ہے، وہ والی تو وقت پہ ہو جائے۔ ہاں اگر اتنا وقت ہے کہ 15 سے 20 منٹ ہیں کہ ظہر بھی پڑھ لے گا اور عصر کا وقت بھی چھوٹے گا، نہیں ختم نہیں ہوگا، تو پھر ترتیب قائم رکھے گا۔ لیکن اگر عصر کے اصل وقت کے ضائع ہونے کا ڈر ہو، فوت ہونے کا ڈر ہو کہ گزر جائے گا، تو پھر وہ جو وقت پہ مل رہی ہے وہ تو پڑھ لے گا، اور اس صورت میں وہ ترتیب کو آگے پیچھے کر سکتا ہے۔ تو بھول کر اگر ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے، بندے نے عصر کی نماز پڑھ لی، بعد میں یاد آیا میری تو ظہر کی بھی رہتی ہے، یا وہ جاہل تھا، اسے پتہ نہیں تھا اور عصر کی پہلے پڑھ لی، ظہر کی بعد میں پڑھی اور پھر مسئلہ پتہ چلا، اور یا تیسری صورت کون سی بیان کی میں نے، کہ اگلی نماز کا وقت بھی گزرنے والا ہے لیکن تھوڑا ہی باقی ہے کہ پچھلی نہیں پڑھ سکتے ترتیب کے ساتھ، تو پچھلی بعد میں پڑھے گا، اگلی پہلے پڑھ لے گا۔ تو یہ 3 صورتیں اگر ایسی ہو جائیں، سقط الترتیب بینہا وبین الحاضرہ، تو پھر ترتیب کا یہ مسئلہ ہے یہ ساقط ہو جائے گا۔ ان 3 صورتوں میں ترتیب کو قائم رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ومن شروط، یہ تو یہ ہو گیا نماز کے وہ اوقات جن میں رخصت موجود ہے آگے پیچھے ہونے کی۔ آگے چلتے ہیں، اس بات کی کیا دلیل ہے، ہر چیز کی دلیل بھی ساتھ ساتھ پتہ ہونی چاہیے، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ بھول کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے ترتیب کے آگے پیچھے ہو جانے سے کوئی حرج نہیں یا معافی ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، مواخذہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیں سزا نہ دینا، ہماری پکڑ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول گئے۔ تو بھول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے معاف کیا ہے، بھول کے بندہ کوئی بات زبان سے بھی کہہ دے تو اس پہ بھی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، اگر کوئی بھول سے کام ہو جائے یا جہالت کی وجہ سے ہو جائے۔ اس کے بعد اگلی شرط ہے، یہ تو پہلی شرط تھی نماز کی طہارت، نماز پڑھنے سے پہلے طہارت کے سارے مسائل پورے کرنے ہیں، وضو، غسل وغیرہ یہ پورا کرنا ہے۔ دوسری شرط کیا تھی نماز کی؟ نماز کا وقت داخل ہو جائے، اور ہر نماز کا وقت طے ہے، ذرا دوبارہ دہرائیں کون کون سا وقت ہے تاکہ نئے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، آپ کی بھی یاد دہانی ہو جائے۔ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج کی روشنی نکل آتی ہے، سورج بعد میں نکلتا ہے، روشنی پہلے نکلتی ہے، اور روشنی سورج کی 2 قسم کی میں نے بتایا تھا نکلتی ہے، ایک پہلے سیدھی کرن نکلتی ہے نیچے سے اوپر کی طرف، وہ ابھی شروعات ہوتی ہے، پہلی کرن نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، وہ فجر کا وقت نہیں ہوتا۔ جب روشنی ایسے پھیل جائے دائیں بائیں تو وہ فجر کا وقت ہوتا ہے، ایسی روشنی پھوٹے کہ پورے پھیلی ہوئی روشنی نکلے تو وہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ فجر کی اذان کا وقت ہے۔ اور ختم کب ہوتا ہے فجر کی اذان کا، فجر کی نماز کا وقت؟ آخر وقت کیا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے تک، سورج نکلنے سے پہلے تک
فجر کا وقت باقی رہتا ہے۔ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد۔ زوال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب سایہ ہمارا ختم ہو جائے، سورج بالکل اوپر آ جاتا ہے اور سایہ ختم ہو جاتا ہے، ایک طرف سے سایہ غائب ہو کے دوسری طرف نکلتا ہے، تو دوسری طرف جو ہی سایہ نکلتا ہے سورج کے دوسری طرف جانے سے الٹ سائڈ پہ تھوڑا سا بھی سایہ نکلتا ہے تو اسے کہتے ہیں سورج زائل ہو گیا ہے، زوال کا وقت شروع ہو گیا کہ ہمارا سایہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ سایہ نکل آیا۔ تو یہ زوال کے وقت سے ظہر کے اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور کب تک رہتا ہے ظہر کی نماز کا وقت؟ جب سایہ ہمارے قد کے برابر ہو جائے، اور یہیں پہ ظہر ختم ہوتی ہے اور دوسری نماز کا وقت شروع بھی ہو جاتا ہے۔ کون سی نماز کا وقت؟ عصر کا، یعنی ظہر کا وقت عصر تک ہے، یعنی سادے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظہر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عصر تک ہے، اور عصر کا وقت شروع ہوتا ہے سایہ ہمارے برابر ہو اور تب تک رہتا ہے جب سایہ ہمارے سائز سے دگنا ہو جائے، یعنی مغرب نہیں ہوتی ابھی، مغرب کے وقت تو روشنی سورج غروب ہو جاتا ہے نا، تو سایہ کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، اس سے پہلے جب ہمارا سایہ دگنا ہو جائے تو عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں اگر 4 بجے عصر کا وقت شروع ہوا ہے مثال کے طور پہ، ہو سکتا ہے 5 سوا 5 5:20 تک ختم ہو جائے، کچھ مغرب سے آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے ہی ختم ہو جائے تو سایہ دگنا ہو جائے۔ پھر مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سورج غروب ہوتے ہی، ابھی روشنی باقی رہتی ہے، مغرب کے وقت روشنی ختم نہیں ہوتی، سورج غروب ہوتا ہے اس کی روشنی باقی رہتی ہے، تو سورج کے غروب ہوتے ہی مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اور کب تک باقی رہا؟ جب تک کہ روشنی کی آخری جو لیر ہوتی ہے لال رنگ کی وہ ختم نہیں ہو جاتی، جب وہ غائب ہو جاتی ہے تو یہاں مغرب کا وقت ختم ہو گیا اور یہیں سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو مغرب کا وقت کہاں تک ہے؟ عشاء تک ہے، جیسے ظہر کا عصر تک ہے تو مغرب کا عشاء تک ہے۔ عصر کا بھی مغرب تک ہے؟ عصر کی نماز کا وقت مغرب تک ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہی جب سایہ دگنا ہو جائے، لیکن ظہر کا عصر تک ہے اور مغرب کا عشاء تک ہے۔ اور اسی طرح عشاء کا وقت جو ہے وہ تقریباً آدھی رات سے کچھ دیر پہلے تک جاتا ہے۔ رات کے 3 حصے کر لیں، 3 حصے رات کے کر لیں تو جو پہلا حصہ ہوتا ہے رات کا اس تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو یہ تھی نماز کے اوقات۔ اب یہ نمازیں ان اوقات میں ہی پڑھنی ہے، یعنی اول وقت بھی بتا دیا گیا اور آخر وقت بھی۔ اگر آخر وقت سے ہم نے بلا وجہ تاخیر کی تو وہ نماز قضا کہلائے گی۔ وہ کیا کہلائے گی؟ قضا نماز کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے نماز کے جو اول اور آخر وقت کے درمیان میں نہیں پڑھی اور آخر وقت گزار دیا، اس کے بعد نماز پڑھی تو یہ کیا ہو جائے گی؟ قضا۔ اور قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ قضا بھول کر اگر ہو جائے، سویا رہ گیا ہے، کسی وجہ سے گزر گیا وقت پتن، جیسے میں نے 3 چیزیں بیان کی، تو قضا نماز پڑھیں گے جو ہی یاد آیا، لیکن جان بوجھ کر نماز کو قضا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو نماز کے اوقات متعین ہے، ان کے درمیان ہی نماز ہم نے ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد تیسری شرط آگے چل کے پڑھتے ہیں، وَمِن شُرُوطِهَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ، نماز کی شرطوں میں سے شرط ہے ستر العورہ، اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنا، اور شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے لباس جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی اس 31 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم، اے بنی آدم، آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، اپنی زینت کو پکڑو، اپنی زینت کو لو، خوبصورتی کو لو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت، یعنی ہر سجدے کے وقت، جب بھی مسجد جاؤ، سجدے کے لیے جاؤ، نماز کے لیے جاؤ تو کیا پکڑو؟ خوبصورتی کو لو۔ اور خوبصورتی سے مراد یہاں کوئی فیشن کرنا نہیں ہے، عورتوں جیسا کوئی بناؤ سنگار مراد نہیں ہے، مراد کیا ہے کہ اچھا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ نماز کے لیے جب وہ جائے تو اپنا لباس کم از کم اتنا اچھا ضرور پہنے کہ اسے یہ احساس ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں۔ تو انسانوں میں ہم اگر کسی کی
عزت کرتے ہوئے اچھا لباس پہنتے ہیں، کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہوئے، کسی پارٹی میں جاتے ہوئے، کسی مجلس میں جاتے ہوئے اچھے سے اچھا خوبصورت لباس پہنتے ہیں، تو اس سے زیادہ حقدار نماز ہے کہ نماز کے لیے ہم سب سے بہتر لباس کا انتخاب کریں۔ ضروری نہیں ہے بڑا مہنگا ہو، بے شک سادہ ہو لیکن اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، کیونکہ کس کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ بندے نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ تو لباس کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ ستر العورہ، شرمگاہ کو ڈھانپنا۔ اور عام حالات میں نماز سے الگ ہمارے جسم کو ڈھانپنا جو لازمی ہے وہ اس کے الگ مسائل ہیں، اور نماز کے اندر جو ڈھانپنا ہے جسم کو اس کی الگ حدود ہے۔ تو ہم یہاں کون سی حدود پڑھیں گے؟ نماز کی، کہ نماز میں کہاں تک ڈھانپنا ہے۔ عام حالات میں اگر کوئی بندہ قمیض بھی اتار دیتا ہے تو یہ اس کے سطر میں، مرد کے سطر میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، لیکن نماز کے اندر اسے قمیض پہننی ہے، ڈھانپنا ہے۔ تو یہ جو بات ہوگی ستر العورہ کی، یہ نماز کے اندر بات ہو رہی ہے۔ تو ستر العورہ نماز کی شرط ہے۔ اگر مقررہ سطر موجود نہیں ہے نماز کے دوران جو شریعت نے طے کیا ہے، تو نماز کی ایک شرط رہ جائے گی اور نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو کپڑے کے ساتھ اپنے سطر کو ڈھانپنا، اور وہ کپڑا کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، لا یصف البشرہ، ایسا کپڑا ہو جو ہمارے جسم کے اوصاف کو نمایاں نہ کرے، واضح نہ کرے، بلکہ ہمارے جسم کے اوصاف کو ڈھانپنے والا ہو۔ نہ تو ہمارے ایسا پتلا ہو کہ ہمارے جسم کی رنگت اس سے نظر آ رہی ہو، اتنا پتلا بھی نہ ہو، اور نہ ہی اتنا جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو، ٹائٹ ہو کہ ہمارے جسمانی اعضاء نظر آ رہے ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے لباس میں، کپڑے میں۔ نہ تو اتنا پتلا ہو کہ ہمارے جسم کی رنگت دکھائی دے رہی ہو، اور نہ ہی اتنا تنگ ہو کہ ہمارے جسمانی اعضاء دکھائی دے رہے ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایسا کپڑا استعمال کرنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کھلا بھی ہو اور موٹا بھی ہو۔ وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ مُغَلَّظَةٌ وَهِيَ عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا، عورت، ایک بالغہ عورت، بالغہ لڑکی، اس کے لیے جو حدود مقرر کی ہیں شریعت نے نماز کے دوران، اس کا سارا جسم عورہ ہے، یعنی وہ سارے کے سارے جسم کو ڈھانپے گی، چاہے اس کے پاس کوئی ہے یا نہیں، اسے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، وہ اپنے بالوں سے لے کر اپنے قدموں تک، اپنے ہاتھوں تک ڈھانپے گی۔ اگرچہ ہاتھوں کے اندر علماء کے اختلاف بھی ہے، لیکن اختلاف کے دوران احتیاط والا راستہ اختیار کرنا بہتر ہے۔ تو پورے کا پورا جسم سر کے بالوں سے لے کر قدموں تک سارے کا سارا ڈھانپنا عورت کے لیے ضروری ہے، الا وجہہا، سوائے اس کے چہرے کے۔ چہرہ ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ نماز میں چہرہ ڈھانپنا نماز میں عورت کے لیے ضروری نہیں، الا کہ اگر جیسے مثال کے طور پہ عورت ایسی مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے جہاں سامنے سے لوگ گزرتے ہیں، مکہ کی مثال لے لیں، وہاں لوگ آمنے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیا کرے گی؟ وہاں پہ تو ڈھانپے گی، کیونکہ غیر محرم سامنے آ رہا ہے، لیکن وہ نماز کی وجہ سے نہیں ڈھانپ رہی، وہ ویسے ڈھانپ رہی ہے، غیر محرم نہ دیکھے۔ لیکن اصل نماز کے لیے کتنا اس کا پردہ ہے؟ سارے کا سارا جسم، سر کے بالوں سے لے کر قدموں تک، سوائے چہرے کے۔ اس کے بعد مرد جو ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک حدیث کے اندر آتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے عورت کے بارے میں یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، لا يقبل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا صلاة حائض، کسی عورت، ایسی عورت کی نماز جو حائض ہو، حائض سے مراد جسے حیض آتا ہو، جو بالغہ ہو،
جو بلوغت تک پہنچ چکی ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اچھا، بالغ ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز بالغ ہونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، بالکل پڑھی جا سکتی ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کی طرف ترغیب دلاؤ، 10 سال کے اوپر اسے ڈانٹنا شروع کرو، سختی کرو اس کے اوپر، تو ابھی 7 سال کا بچہ بالغ تو نہیں ہوتا۔ تو نماز ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وقت سے پہلے ہی اس کی عادت ڈالنے کا حکم ہے، بچپن سے ہی ڈلے۔ اور کیسی اہم بات ہے، اس سے کتنا نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر چھوٹا بچہ ہے تو بچپن میں جو عادت ڈل جائے گی تو وہ عادت پھر بلوغت میں بھی چلے گی، پھر وہ جتنا بڑا ہوتا جائے گا بندہ وہ اس کا عادی مزید ہوتا جائے گا اور نماز چھوڑنے کے امکانات یا سستی کے امکانات کم ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالغ ہونے سے پہلے ہی نماز کی ترغیب کا حکم بچپن میں ہی دے دیا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ 7 سال کا بچہ آج کل ہمارے یہاں ہم اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، 6-7 سال کا بچہ کھیل کود رہا ہوتا ہے، اور ہم جو ہے اکثر مسجدوں میں جانے نہیں دیتے ایسے بچوں کو، اور اگر چلے بھی جائیں تو پہلی صف سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ ڈانٹنا نہیں چاہیے بچوں کو، اس لیے کہ اگرچہ تنگ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں تب بھی نہیں منع کرنا چاہیے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما آپ کے سجدے کے دوران اوپر چڑھ جاتے تھے کھیلتے کھیلتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ وہ اتر نہیں جاتے تھے، اور انہیں ڈانٹتے نہیں تھے۔ تو بچہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے کتنا ماں باپ کو کاپی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ سب کے بچے جو ہوں گے انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ چھوٹا بچہ ماں باپ کی چھوٹی سے چھوٹی کھانا کھانے کے دوران آپ کوئی ہاتھ پاؤں ہلانے کی حرکت کریں تو اس کو بھی کاپی کرے گا۔ تو آپ جب اس کے سامنے نماز پڑھیں گے تو وہ بھی آگے آپ کے ساتھ نماز، کئی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، باپ نماز پڑھ رہا ہے اور بچہ آگے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ بچے کو بچپن میں ہی مسجد میں لے کے جانے لگیں گے تو اس کو احساس پیدا ہو جائے گا میں نے مسجد میں بھی جانا ہے، اور بچے کا شوق بہت زیادہ بڑھتا ہے گھر سے باہر جانے کا۔ تو بہتر یہی ہے کہ پارک میں لے کے جانا ہے وہ تو الگ بات ہے، سیر کرا کے لے جانا الگ بات ہے، کہ بچے کو سب سے زیادہ جس چیز کی طرف لے کے جائے بندہ گھر سے باہر، وہ کس چیز کے لیے لے کے جائے؟ مسجد کی طرف لے کے جائے، تاکہ اس کے دماغ کے اچھی طرح بیٹھ جائے کہ سب سے زیادہ میں نے گھر سے جس کام کے لیے نکلنا ہے وہ کون سا کام ہے؟ مسجد ہے۔ تو بچوں کو ڈانٹنا، نماز کے دوران مسجد سے باہر نکالنا، یہ انتہائی غلط حرکت ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کی جہالت ہے کہ بچپن میں بچے کو مار مار کے ڈانٹ کے نکال دیتے ہیں اور پھر وہ جوانی کے اندر مسجد میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو بالغ ہونے سے پہلے ہی نماز کی ترغیب ہے۔ اب حدیث میں کیا آیا کہ جب بالغ ہو جائے عورت تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خمار نہ لے لے۔ خمار ایسے کپڑے کو کہا جاتا تھا صحابہ کے دور میں جو ایک بہت لمبا اور بڑا کپڑا ہوتا تھا جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتا تھا۔ تو اس سے علماء نے کیا دلیل لی ہے کہ خمار میں کوئی جسم کا حصہ ظاہر نہیں رہتا تھا، ڈھانپ لیا جاتا تھا، لہذا آج بھی عورت ویسا ہی پردہ کرے گی، چاہے چادر نہ لے لیکن عبایا کچھ برقع اس طرح کا لے، لیکن ایسا ہی پردہ ہو جیسے خمار کے ساتھ ہوتا تھا کہ پورے کا پورا جسم اس کا ڈھانپا جائے۔ ہاں، 2 چیزوں میں نے آپ کو بتایا اختلاف ہے علماء کا کہ ہاتھ اور پاؤں۔ چہرے کے اوپر اتفاق ہے کہ چہرہ نماز کے دوران عورت کے سطر میں شامل نہیں ہے، اس پہ اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ اور پاؤں بھی چھپانے ضروری ہیں، ان میں علماء کا کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ تو اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ کون سا؟ احتیاط والا۔ تو اگر عورت بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ زیادہ سے زیادہ چھپائے، لیکن اگر کسی کے نظر آ رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہو، اس کی نماز صحیح ہے، یا اس کے قدم نظر آ رہے ہیں یا ہاتھ نظر آ رہے ہیں تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن چھپانا بہتر ہے تاکہ اختلاف والے معاملے سے باہر نکل جائیں۔ اچھا، یہاں میں ایک اکثر نوجوان لوگ بیٹھے ہیں تو اس لیے دہرا دیتا ہوں تاکہ اگر کسی کو نہیں پتہ تو پتہ چل جائے۔ بلوغت کی کون کون سی علامتیں ہیں؟ بالغ ہونے کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ کتنی علامتیں ہیں؟ جی، مرد کی بتا دیں، یہاں مرد ہی بیٹھے ہیں تو لڑکے بیٹھے ہیں تو لڑکوں کی بتائیں۔ جی، نمبر 1 بالوں کا نکلنا
شرمگاہ کے یا بغلوں کے۔ نمبر 2 احتلام، احتلام دوسری نشانی ہے۔ اور نمبر 3 اگر ان میں سے کوئی بھی چیز پوری نہیں ہوئی، نہ بالوں والی نشانی پوری ہوئی ہے اور نہ احتلام والی نشانی پوری ہوئی ہے، تو پھر 15 سال یہ طے ہے کہ 15 سال تک، پھر 15 کے بعد اپنے آپ کو بالغ سمجھ لے۔ اور اگر 15 سے پہلے احتلام ہے یا دوسری نشانی پوری ہو گئی تو وہ 15 سے پہلے جب بھی شروع ہوئی کوئی بھی علامت تو وہ اپنے آپ، کوئی ایک نشانی بھی شروع ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ بالغ سمجھے گا۔ تو یہ ہے بلوغت کی نشانیاں۔ اور عورت کا اس میں ایک اضافی چیز ہے اور وہ ہے حیض۔ تو عورتوں کا سطر کا جو مسئلہ تھا وہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مردوں کا سطر کون سا ہے نماز کے دوران؟ مردوں کا سطر نماز کے دوران کیا ہے؟ من السرۃ الی الرکبہ، اچھا یہ جو مردوں کا مسئلہ ہے اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ نماز کے دوران مردوں کا سطر کیا ہے۔ بعض علماء بولتے ہیں کندھوں سے لے کے گھٹنوں تک، کندھے کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ اور بعض احادیث ایسی آتی ہیں کہ جن کے اندر نماز کے دوران کندھے نہیں ڈھانپے گئے، بعض صحابہ کے پاس کپڑے پورے ہوتے ہی نہیں تھے اور کندھے ڈھانپے ہی نہیں گئے بعض صورتوں میں، تو تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کو غلط قرار نہیں دیا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے دوران مرد کا جو اصل سطر ہے وہ ناف سے لے کے کہاں تک ہے؟ گھٹنے تک ہے، لیکن کندھے ڈھانپنے چاہیے، کندھے ڈھانپنے چاہیے۔ تو یہ ہے مرد کا سطر کی حد جو شریعت نے مقرر کی ہے۔ اس کے بعد اگلی شرط ہے نماز کی، یہ 3 شرطیں ہو گئیں۔ طہارت میں غسل اور وضو آ جاتا ہے، ہر قسم کی نجاست سے پاکی۔ دوسری شرط ہے کون سی؟ نماز کی دوسری شرط کون سی گزری آگے؟ نماز کے اوقات، دوسری شرط۔ نماز کی تیسری شرط کون سی ہے؟ یہ شرطیں نماز سے پہلے پوری کرنی ہیں، پھر نماز ہماری صحیح ہوگی۔ وضو غسل کریں گے، نماز کا وقت ہوگا اسی میں پڑھیں گے، پر وقت سے پہلے کوئی رات کو 3 بجے فجر کی پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز کا وقت داخل ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط کون سی گزری؟ ستر العورہ۔ چوتھی شرط جو آ رہی ہے وہ ہے وَمِنْهَا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، قبلہ رخ ہونا۔ استقبال القبلہ کا کیا مطلب ہے؟ قبلے کو اپنے سامنے رکھنا، قبلہ رخ ہونا، اس طرف چہرہ کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف پھیرو، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ رخ رکھو جب بھی نماز کے لیے نکلو۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی کو نماز کی کچھ اہم باتیں بیان کرتے ہوئے، استقبل القبلۃ فکبر، نماز کی طرف قبلہ کی طرف رخ کرو، قبلے کی طرف چہرہ کرو، فکبر اور اللہ اکبر کرو۔ تو قبلہ رخ ہونا یہ نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر قبلے سے دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس نے پڑھ بھی لی ہے کسی اور طرف منہ کر کے تو وہ کیا کرے گا؟ نماز کو لوٹائے گا، نماز دوبارہ پڑھے گا۔ تو یہ تو ایک صورت ہوگی، ہمیں پتہ ہے کہ قبلہ اس طرف ہے تو ہم نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، یہ شرط ہے۔ اگر کسی کو قبلے کی طرف منہ کرنا ممکن ہی نہ ہو، کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ قبلے کی طرف ہم چہرہ کر ہی نہیں سکتے؟ ایسی صورت ہو سکتی ہے؟ جہاز میں جا رہے ہیں، اگر بڑی لمبی 17 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جہاز ٹرن لے لے، ٹھیک ہے، سواری ہے نا، آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے۔
یا اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ بھول گئے ہیں، آج کل تو ٹیکنالوجی آ گئی پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں سفر کرتے تھے لوگ صحراؤں میں، آج بھی اگر صحرا میں جائیں تو ٹیکنالوجی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، نہ موبائل کے سگنل آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں آتا۔ یہاں تو پھر بھی جہاں پہاڑ ہیں ان میں پھر بھی آ جاتے ہیں، پہاڑ کے اوپر کھمبا لگا ہے ہر جگہ آ جاتے ہیں۔ صحرا میں تھوڑا سا روڈ سے نیچے اتریں سگنل فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی جگہ پہ اگر بندہ کھو جائے اور نماز کا وقت ہو، سفر کر رہا ہے، قبلے کا نہیں پتہ، اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر طرف ایک ہی جیسا صحرا ہے اور بالکل ہی بندہ بعض وقت بھول جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عاجز ہو گیا ہے، قبلے کی تلاش نہیں کر سکا۔ تو اس کے بارے میں مصنف کہتے ہیں فَإِنْ عَجِزَ عَنْ اسْتِقْبَالِهَا، اگر عاجز ہو جائے، ناممکن ہو جائے اس کا قبلے کی طرف منہ کرنا، او غیرها لمرض او غیرها سقط، اور کسی مرض کی وجہ سے، مثال کے طور پہ بندہ ہاسپٹل میں بیڈ میں پڑا ہے، وہ چہرہ کر ہی نہیں سکتا قبلے کی طرف، چہرہ کوئی اس قسم کی خطرناک بیماری ہے کہ وہ جسم ہی نہیں ہلا سکتا، قبلہ رخ ہو ہی نہیں سکتا، تو مرض کی وجہ سے وہ عاجز ہو گیا ہے، اس کے لیے ناممکن ہو گیا ہے قبلہ رخ ہونا، او غیرها، آگے کہتے ہیں یا کوئی اور وجہ، جیسے میں نے سفر کی بیان کی، یا تلاش کے باوجود بندہ کھو گیا، نہیں پتہ چل رہا، سقط، تو یہ شرط ساقط ہو جائے گی، یعنی ایسی صورت میں پھر اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کوشش کرے گا کہ اندازہ لگا لے گا قبلہ اس طرف ہے، یا مریض ہے تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اسے پتہ ہے قبلہ اس طرف ہے لیکن منہ ہی نہیں کر سکتا، عاجز ہے، تو پھر وہ جس طرف بھی اس کا چہرہ ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے گا۔ اور یہ عام قاعدہ ہے، کما تسقط جمیع الواجبات بالعجز عنها، جیسے کہ تمام واجبات عاجز ہونے سے بندے سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی کام اگر واجب ہے، ضروری ہے، اور بندہ وہ کر نہیں سکتا، اس کی طاقت میں نہیں ہے، تو وہ واجب کام واجب نہیں رہتا۔ جیسے اگر وضو کے دوران ہاتھ دھونا کیا ہے؟ لازمی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ دھوئے بغیر وضو نہیں ہو سکتا۔ ایک بندے کے ہاتھ ہی نہیں ہے تو وہ کیا دھوئے گا؟ ہاتھ ہی نہیں ہے، تو ہاتھ نہیں ہے تو اس سے پھر پوچھا نہیں جائے گا تم نے ہاتھ دھوئے کہ نہیں دھوئے، وہ باقی سارے اعضاء دھو لے گا، وضو کر لے گا، ایک ہاتھ ہی نہیں مثال تو دوسرے ہاتھ سے باقی اعضاء دھو لے، یا کسی کا پیر ہی نہیں ہے تو وہ اپنا پاؤں نہیں دھوئے گا کیونکہ عاجز ہو گیا ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں کہ جب بھی واجب کام کرنے سے آپ عاجز ہو جائیں تو وہ واجب نہیں رہتا، ضروری نہیں رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر جو واجبات عائد دیے ہیں، اسے لازم کیے ہیں کام، اس کی طاقت کے مطابق کیے ہیں، تو جو بندہ طاقت سے باہر نکل جائے تو اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ شریعت کا عام قاعدہ ہے ہر مسئلے کے اندر کہ جو کام اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کی طاقت سے باہر ہو، آپ کر ہی نہیں سکتے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا۔ حدیث کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ سورۃ التغابن کی 16 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا تم طاقت رکھتے ہو، استطاعت ہے تمہاری، یعنی تقوی کو کس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے؟ اللہ کے ڈر کو کس کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ استطاعت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔ تو جہاں ہماری طاقت ہی نہیں ہے عمل کرنے کی، ناممکن ہے ہماری بس سے باہر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ نے بے شک فرض کیا ہو لیکن ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس کا سوال ہم سے نہیں کرے گا کیونکہ ہماری استطاعت سے وہ باہر ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ والا معاملہ بھی ہے۔ یہیں پہ ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، یہیں سے انشاءاللہ اگلی مرتبہ آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔